Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 61. Students, this is unit number 7, Advent of ancient South Asia, and we were reading about Buddhism, the next religion after Hinduism. Prince Siddhartha grew up without seeing any misery in the world around him. Previously लेसन में मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने प्रीवियस लेसन लिया हो, कि एक नेपाल के बादशाह जो रियासत थी कपिल वस्तु की, वहां पर नेपाल का एक बादशाह था और उसके घर एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन नजूमियों ने बताया कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो एक फकीर की जिंदगी गुजारेगा, और अगर आप चाहते हैं उसको बचाना इस चीज से तो उसको आपने 2-3 चीजों से दूर रखना है, यानी कि वो किसी ओल्ड बूढ़े आदमी को ना देखे, कोई डेड बॉडी ना देखे, या फिर ये कि कोई फकीर जो दुनियावी ऐशो आराम छोड़कर जंगलों में चला जाता है, यानी कि दरवेश वगैरह, इस किस्म के लोगों से दूर रखना है। तो बादशाह ने इसी तरह किया, लेकिन अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हुआ। प्रिंस सिद्धार्था ग्रू अप विदाउट सीइंग एनी मिजरी इन द वर्ल्ड अराउंड हिम। सिद्धार्था जो था शहजादा, वो बड़ा हुआ और उसने जवान होने तक अपने आसपास कोई तकलीफ, कोई दुख जो है वो नहीं देखा। His father, the king, had ordered that the prince never see anything that could make him sad. बादशाह ने हुक्म दिया था अपने वजीरों को कि उसका बेटा, उसका शहजादा जो है, उसके सामने कोई ऐसी चीज ना आए जो उसे दुखी करे। However, the prince had a noble nature and would readily help anyone who was unhappy. ताहम बच्चा जो था शहजादा बहुत ही नेक और नोबल नेचर था, बहुत नेक और शरीफ आदत का मालिक था, और उसके करीब जो भी लोग होते थे, अगर कोई भी अनहैप्पी, नाखुश होता था तो वो कोशिश करता था कि वो उसकी तकलीफ को दूर कर दे। He was happily married to a beautiful princess. उसने बड़ी खुशी से एक खूबसूरत शहजादी से शादी भी की, and had a little son, और उसका एक बेटा भी था। But one day everything changed. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हर चीज बदल गई। क्या हुआ? It is said that the prince went out to see his city. एक दिन शहजादा अपने शहर को देखने के लिए निकला। The king ordered that no sick or old man be allowed to on his route. बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि कोई भी जो बीमार हो, मरीज हो या कोई बूढ़ा आदमी हो, वो उस रास्ते में, शहजादे के रास्ते में ना आए। नोर एनी डेड बॉडी और एनी हर्मिट कम हिज वे, ना ही कोई मुर्दा शख्स या फिर कोई फकीर दरवेश जो है वो उसके सामने ना आए। However, it is so happened that a sick old man who had heard so much about the noble prince was very eager and excited to see him. ताहम एक शख्स, एक बूढ़ा आदमी था जिसने शहजादे के बारे में सुना हुआ था, वो बहुत शौक रखता था कि उससे मिले, एंड ट्राई टू पुश हिज वे थ्रू द क्राउड। उस बूढ़े आदमी ने कोशिश की कि वो उस हुजूम में से निकल के उस शहजादे को देखे, उससे मिले। द प्रिंस वॉच्ड हिम जस्ट व्हेन हिज सोल्जर्स वर बीटिंग हिम अवे, और शहजादे की एकदम उस पर नजर पड़ी उस वक्त जब उसके सिपाही उस बूढ़े आदमी को मार रहे थे। टेलिंग हिम that the king had ordered that no sick or old man should be allowed to see the prince, और मारते मारते वो उस बूढ़े आदमी से कह रहे थे कि बादशाह ने हुक्म दिया है कि कोई भी बूढ़ा आदमी या मरीज जो है वो शहजादे के सामने ना आए। The sight of the old man had a deep impact on the prince. इस मंजर से उस शहजादे पर बहुत गहरा असर पड़ा। Is this how our strength gives way and we become weak, old and dependent on others? बूढ़े आदमी को, क्योंकि उसने बचपन से जवानी तक किसी बूढ़े इंसान को नहीं देखा था अपने सामने, तो अचानक एक बूढ़े शख्स को जो कमजोर था उसको देखकर उस पर बहुत गहरा असर हुआ, और उसने सोचा कि इस तरह हमारी ताकत खत्म हो जाती है और हम कमजोर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड करने लग जाते हैं। He thought this old man must have been a handsome young boy sometimes. Where is his youth? Gone over time. उसने वहां सोचा कि ये शख्स जो बूढ़ा है, ये किसी वक्त जवान आदमी होगा, खूबसूरत सा लड़का होगा, अब इसकी जवानी कहाँ है? गॉन ओवर टाइम, चली गई, खत्म हो गई। ऑन अनदर विजिट, और फिर एक दफा और दोबारा उसने विजिट किया शहर का। द प्रिंस सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल कैरिंग अ डेड बॉडी फॉर क्रिमेशन और बर्निंग अकॉर्डिंग टू द
ہندو ریلیجن. دوسری مرتبہ جب وہ وزٹ کے لیے گیا تو اس نے دیکھا ایک لوگوں کا ہجوم تھا جو ایک ڈیڈ باڈی کو لے کر جا رہے تھے, اور اس کی جو دفن کرنے کا سسٹم ہوتا ہے اور ہندو مذہب کے مطابق وہ ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے ہیں, تو وہ اس مقصد کے لیے لے کر جا رہے تھے. He had never seen a dead body before. اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مردہ کو, مرے ہوئے کو نہیں دیکھا تھا. He realized that in the end everyone dies. اسے اندازہ ہوا کہ آخر میں بالآخر سب نے مرنا ہے. Then this world is so temporary. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا تو بہت عارضی ہے. The prince thought. شہزادے نے سوچا. Why do people fight to gain more worldly riches when in the end they all have to die? یہ اتنے امپورٹنٹ ورڈز ہیں, اگر ہر انسان ان الفاظ کو ذہن میں رکھ لے تو شاید دنیا میں امن اور سکون ہو. کیا ہے؟ Why do people fight to gain more worldly riches? لوگ کیوں دنیا میں زیادہ سے زیادہ دولت اور امیری حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں؟ When in the end they all have to die. جب آخر میں سب نے مرنا ہی ہے تو لوگ کیوں دنیا کی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں؟ یہ سوچ تھی اس پرنس کی. Now the prince started thinking about the problems people faced in the world. اب شہزادے نے سوچنا شروع کیا دنیا میں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے بارے میں. There was cruelty, ظلم تھا, inequality, غیر مساوی تھی یعنی کہ تفریق تھی, امیر اور غریب کا فرق تھا, دولت مند کا فرق تھا, greed, لالچ تھی, violence, تشدد تھا, and fraud اور دھوکہ دہی تھی. جب اس نے اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو ہر طرف ظلم تھا, تفریق تھی, لالچ, تشدد, دھوکہ. He became very dissatisfied. وہ بہت غیر مطمئن ہو گیا. Nothing would please him now. اب کوئی بھی چیز اس کو خوش نہیں کرتی تھی. Then he watched a hermit on his way to the jungle. تب اس نے دیکھا ایک فقیر کو جو جنگل کی طرف جا رہا تھا. This must be the way. یہی راستہ ہوگا. The prince thought. شہزادے نے سوچا. You must leave the world since it is full of so many bad things. تمہیں یہ دنیا چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ تو دکھوں سے, بری چیزوں سے بھری ہوئی ہے. One night when everyone was asleep. ایک رات جب سب سو رہے تھے. The prince woke up. شہزادہ جاگ گیا. Silently and left the palace. اور خاموشی سے محل سے نکل گیا. He spent many years in the jungle. اس نے بہت سارے سال جنگل میں گزارے. He fasted for many days. کئی دن تک وہ روزہ رکھتا. Sometimes for weeks. کبھی ایک ہفتے کا روزہ, ہفتوں کا روزہ رکھتا. بٹ یعنی کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. روزے سے مراد یہ کہ کھاتا پیتا نہیں تھا. بٹ ہی ریئلائز دیٹ دس واز ناٹ دا آنسر. لیکن اسے لگتا کہ یہ جواب نہیں ہے. جب کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا تھا, سوچتا, غور و فکر کرتا, لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ ایلس. کچھ اور چیز ہوگی یقیناً. ہز ہارٹ وڈ ٹیل ہم. اس کا دل اسے بتا دے گا. دا سولوشن ٹو آر پرابلمز لائز ان آر سیلوز. جو مسائل کا حل ہے وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے. بٹ وی ڈو ناٹ نو. لیکن ہم اسے نہیں جانتے. واٹ از اٹ؟ یہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. یہ ساری اس کی سوچ تھی, تھنکنگ تھی. ایٹ لاسٹ ہی سیٹ ڈاؤن انڈر اے ٹری. آخر کار وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا. اینڈ میڈیٹیٹڈ. اور سوچنا شروع کیا, غور و فکر کرنا شروع کیا. اینڈ کانسنٹریٹڈ آن ہز فیلنگز. اپنی سوچ پر, اپنے احساسات کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا. وداؤٹ allowing his mind to think. اپنے دماغ کو اس طرف نہیں لگایا سوچنے میں, بس آنکھیں بند کی اور غور و فکر کرتا رہا. It is said that he sat and meditated for a very long time. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح بہت عرصے تک بیٹھا رہا. Then suddenly, تب آخر کار he felt inner peace. اسے اندرونی سکون حاصل ہوا. He finally came to realize that all suffering is due to desire. اور آخر کار وہ اس بات تک پہنچا کہ ساری تکلیفوں کی وجہ خواہش ہے. خواہش. Some people are unjust to others. کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ جو ہے ظلم کرتے ہیں, unjust ہوتے ہیں. کس لیے؟ because they desire more than they already have. اس لیے کہ وہ ان کو اور زیادہ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے. جو کچھ ان کے پاس ہے ان کو اس سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے. Also people feel unhappy because they have a desire for other things besides the ones they have. کچھ لوگوں کو اور زیادہ کی خواہش ہوتی ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے وہ خوش نہیں ہوتے بلکہ انہیں اور چاہیے ہوتا ہے. This inner peace was called nirvana اور salvation. یہ جو اندرونی سکون ہے اس کو نروانا کہتے ہیں یا salvation, نجات. After that Siddhartha came back to the civilized world and started teaching people how to put
این اینڈ ٹو سفرنگ. وہ پھر جب اسے یہ درونی سکون حاصل ہو گیا, اندازہ ہو گیا, تو پھر وہ اپنے معاشرے میں واپس آ گیا اور پھر اس نے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی کہ کس طرح اپنے دکھوں کو, تکلیفوں کو دور کیا جا سکتا ہے. دے کالڈ ہم بدھا. ان لوگوں نے جو اس کے ماننے والے تھے, اس کے تعلیم کو سنتے تھے, سمجھتے تھے, ان لوگوں نے اسے بدھا کہنا شروع کر دیا, اور دا وائز ون, یعنی کہ ذہین, عقل مند آدمی. The teachings of Buddha were recorded after his death and formed a new religion. بدھا کی جو تعلیمات تھیں اس کو اس کے مرنے کے بعد لکھا گیا, تحریر کیا گیا, اور ایک نیا مذہب وجود میں آیا, بدھزم. اس کو بدھزم کہتے ہیں. لیٹر بدھسٹ آلسو اسٹارٹیڈ میکنگ اسٹیچوز آف بدھا. بعد میں جو اس بدھ کے ماننے والے تھے اور یہ مذہب بنا بدھزم, ان لوگوں نے اس کے بدھا کا اسٹیچو بھی بنانا شروع کر دیا. گندھارا آرٹ میں ہم نے پڑھا ہے, اس کی پکچر بھی تھی. دے بلیوڈ ان ری برتھ بٹ ڈیڈ ناٹ بلیو ان دا کاسٹ سسٹم. یہ جو لوگ تھے یہ ری برتھ میں یعنی دوسرے جنم میں دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین رکھتے تھے, لیکن کاسٹ سسٹم میں یقین نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اتنی لمبی ڈیٹیل ہے, آن لائن کلاس میں ہم آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی, لیکن ہم اس کو دوبارہ ریگولر کلاسز میں پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں آپ کو اس ریلیجن کے بارے میں اور ساری اس کی جو فیلنگز ہے, تھنکنگ ہے, اس کے بارے میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, لیکن اس کی ابھی ٹیچنگز جو نیکسٹ پیج پہ موجود ہے وہ ہم پڑھ لیں گے, تو پھر اس کوشچن کو میں آپ کو کرواؤں گی جو نیکسٹ پیج پہ ٹیچنگز آف بدھا موجود ہیں. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. ساری سٹوری کو پڑھیں, سمجھیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.